حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں میں تھا اور جناب انس بن مالک تھے، یہاں چند ایک اور صحابہ تھے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی تو کریم محبوب نے فرمایا دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا جنتی ہے۔ فرماتے ہم تو رشک کرنے لگے کہ حضور تو مسکرا کے دیکھ لیں گویا کام بن جاتا ہے۔ علی صاحب حسنہ و جمال، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے دوست درود شریف پڑھیے۔ اسٹیج پہ پابندی ہے جی موبائل چلانے کی، اسٹیج پہ پابندی ہے، اللہ جزائے خیر۔ درود شریف پڑھے سارے دوست۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فراز حضرات علماء کرام، عزیز دوستو، زندگی میں سب سے زیادہ بے چین اور بے قرار، بے مقصد اور بے معنی وقت وہ لوگ گزارتے ہیں جنہیں اپنے خالق اور مالک کا پتہ ہی نہیں ہوتا، جنہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کس نے بنایا ہے، کس نے بھیجا ہے، آنے کا مقصد کیا ہے، ہماری تخلیق کس حکمت کے تحت ہوئی ہے، ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ جو لوگ اس سے آشنا نہیں ہوتے وہ بڑے پریشان اور بے قرار رہتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی مقصد حیات عطا کرتا ہے، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے رازق کی، اپنے معبود کی پہچان عطا کرتا ہے، وہ لوگ اگر کسی وقت مالی طور پر کمزور بھی ہوں، دنیاوی طور پر غریب بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں سکون کی زندگی عطا کرتا ہے۔ صبر و شکر، قناعت، بردباری کی نعمتیں انہیں ملتی ہیں، کیوں کہ اپنے خالق کو پہچان گئے۔ دنیا کے اندر ڈھیر سارے لوگوں نے جد و جہد کی کہ وہ تلاش کریں، وہ ڈھونڈیں کہ وہ دنیا میں کیوں کر آئے ہیں، ان کا مقصد حیات کیا ہے۔ بڑی بڑی لوگوں نے اس پر کوشش کی، ریسرچ کی، تحقیق کی، لیکن بیچارے الجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس مشکل کو بھی آسان کیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا اگر تم اپنے رب سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے محبوب آپ ان سے یہ فرمائیں فاتبعونی، آپ کی پیروی کریں، یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت انہیں نصیب ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ دروازہ رسول سے ہو کے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہی سب سے بڑی دلیل ہے اللہ تک پہنچنے کی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو ہم نے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل بھیج دی ہے۔ حضور سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑا اللہ تک پہنچنے کا رستہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک جو پہنچ جاتا ہے، اللہ کی معرفت کو پا جاتا ہے، اپنے مقصد حیات کو سمجھ جاتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ویسے تو نبی پاک علیہ السلام نے بے شمار معجزات دکھائے ہیں،
لیکن حضور علیہ السلام کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے، نہ ڈوبا ہوا سورج واپس موڑتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ درخت سجدہ کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، حضور کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے تو سرور کائنات کا چہرہ مبارک ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ حضور سب سے بڑی دلیل ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب علیہ السلام جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے آپ کے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیں میں تمہارے قریب ہی تو ہوں، گویا جب آپ تک آ گئے تو میں قریب ہی تو ہوں۔ تو دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑی دلیل۔ آپ دیکھیے لوگ کرتے کیا ہیں، جب بھی بحث کا دروازہ کھولیں گے، جب بھی عقائد بگاڑیں گے، وہ سرور کائنات کی وجہ سے معاذ اللہ کبھی حضور کے علم شریف پر اعتراض کریں گے، اختیارات مبارکہ پر اعتراض کریں گے، کبھی کسی بات کو موضوع بحث بنائیں گے، کبھی کسی، اس لیے کہ جب دلیل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر دعویٰ بھی سمجھ میں، حضور جو کہ دلیل ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، بعض چیزوں کو الجھانے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی وہ نعمت ہے، حضور کی ذات پاک سے وابستگی وہ نعمت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتی، جو بارگاہ خداوندی تک اسے لے جاتی ہے۔ حضور کے جتنے ارشادات ہیں، اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ چلو دعا پر تو آمین کہنا چاہیے نا جی۔ بہت سارے لوگ جب ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں نا محفلوں میں، تو میرا دل کرتا ہے ان سے کہہ دوں کہ یار تو ہم تو ویڈیو چاہیے سی، وہی کل چھڑنی چاہیے سی، ہم تو آپ سے بات کرنے آئے تھے اور آپ سارے موبائل دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ سنیں جی، بس ٹھیک ہے جی، یہ یہاں سے تھوڑا سا ہو گیا، کوئی نہیں، یہ مشینیں ہیں اوپر نیچے ہو ہی جاتی ہیں، آپ توجہ رکھیں میری بات پر۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کامل وابستگی اختیار کی جائے۔ حضور علیہ السلام کے جتنے ارشادات ہیں ان کو اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو وہ معرفت الہی کا رستہ کھولتے ہیں، انسان کو اس کی حقیقت سے آشنا کرتے ہیں، اللہ کے قرب کی طرف انسان کو بڑھاتے ہیں۔ اور حضور کا اسوہ حسنہ، نبی پاک کی سنت، حضور کا طریقہ مبارکہ، اس پر جب عمل کیا جاتا ہے اس وقت بھی انسان اللہ کی معرفت کی طرف بڑھتا ہے، اسے حقیقت کی سمجھ آتی، اصل کا سفر کرتا ہے، اسے سمجھ آتی ہے کہ اس دنیا کو بنانے کا، اس دنیا کو سجانے کا مالک کریم کا مقصد کیا ہے۔ لیکن بات کو بغور سمجھنا پڑے گا۔ اسوہ حسنہ میں بڑی وسعت ہے، حضور کی سنت میں بڑی وسعت ہے۔ ہم لوگوں نے نا 2-4 چیزوں کو سنت سمجھا ہے، داڑھی رکھنا، پگڑی باندھنا، مسواک کرنا، سفید لباس پہننا، بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑی عظیم سنت ہے۔ ان میں سے ہر ایک چیز ایسی ہے جو زینت ہے، جو خوبصورتی ہے، جو سرور کائنات کے قریب لے جاتی ہے بندے کو۔ لیکن صرف یہی 2-4-5 سنتیں نہیں، آپ بات کو سمجھیں۔ حضور کی وہ ادا جو سب سے پہلے مشہور ہوئی تھی اور جس سے لوگوں کو سب سے پہلے نبی کریم کا تعارف ہوا تھا، وہ تو سچ بولنا ہے، وہ تو دیانتداری اختیار کرنا ہے، صادق اور امین ہونا۔ یہ سب سے پہلی ادا حضور کی لوگوں کے سامنے آئی، اور نبی کریم کے مخالفین بھی حضور کی جس بات کی تائید کرتے تھے، تعریف کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ بھئی بات سچی کرتے ہیں، ان کی گفتگو کے اندر کسی جگہ کوئی کمزوری نہیں۔ ہم نے آج جو مزاج پایا ہے، جو ماحول پایا ہے، اب تو خیر لوگوں نے جھوٹ کا نام ہی بدل دیا ہے، اب نہیں لوگ جھوٹ بولتے، اب لوگ کہتے ہیں میں نے بہانہ کر دیا تھا۔ یہ آپ نے جھوٹ بولا تھا، صاف صاف بات ہے، آپ اس کا نام بدل رہے ہیں۔ اب بہانہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے خلاف واقعہ بات کی تھی، سچائی، معیار، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کو مضبوط کر دیتا ہے، آپ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ آپ بڑے سے بڑے کسی بزنس مین سے ملاقات کریں جو دنیا کے کئی ممالک کے اندر اپنی بزنس کی شاخیں رکھتا ہے، اس سے ملیں، اس سے پوچھیں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے،
کیا بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے مارکیٹ کے اندر؟ کیا آپ نے انتخاب اس چیز کا کیا ہے جو بکتی زیادہ ہے، خریدی زیادہ جاتی ہے؟ نہیں۔ بہت بڑے بڑے بزنس مینوں کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم مارکیٹ میں اس لیے کامیاب ہیں کہ ہم پر اعتبار کیا جاتا ہے، ہماری کمپنی کو معیاری جانا جاتا ہے کہ یہ جو بتاتے ہیں وہی دیتے ہیں، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اب یہ حال ہے بھائی، بیوی شوہر سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ پیسے تھوڑے دیا کر، اگر لاہور جاتا ہے تو لاہور کا ہی بتا کے جایا کر، تو جھوٹ نہ بولا کر، تجھ پر سے جو اعتماد اٹھ گیا ہے نا۔ ماں کہہ رہی ہوتی ہے بیٹا تو تھوڑے دعوے کیا کر، لیکن اتنے کیا کر جس پر بندہ پورا اتر سکے۔ آپ تھوڑی باتیں کریں زندگی میں، تھوڑا کلام کریں، لیکن جو کہیں وہ درست کہیں، وہ حق اور سچ کہیں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور تمام کتب حدیث میں اور کتب سیرت میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ایک ہی مفہوم کی یہ روایت تقریباً ہر جگہ موجود ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، دعوت اسلام دی، تو شاہ روم کو بھی حضور نے خط لکھا۔ اس نے کہا کہ کوئی وزادار آدمی، کوئی تاجر، کوئی سردار آیا ہو نا اگر مکہ مکرمہ کا یہاں تجارت کی غرض سے، تو اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اللہ نے توفیق دی مسلمان ہوئے، فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں وہاں گیا ہوا تھا تجارت کے لیے، تو مجھے وہ لے گئے تو میرے وہی خیالات تھے اس وقت جو کسی مخالف کے ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے مجھ سے سوال جواب کیے، تو جب آپ مخالف گروہ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو میٹھی بات تو نہیں کرتے، کوئی حق میں گفتگو تو نہیں کرتے، پھر آپ کا لب و لہجہ وہ تو نہیں ہوتا جو ایک محبت کرنے والے کا ہوتا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس نے ڈھیروں سوال کیے، میں نے جوابات دیے۔ اس نے یہ بھی پوچھا آپ کا رشتہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں رشتے میں چچا ہوتا ہوں۔ بہت ساری باتوں کے بعد ابو سفیان نے ایک سوال پوچھا۔ نوجوانوں آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ابو سفیان کہتے ہیں وہ بادشاہ مجھ سے پوچھنے لگا، یہ بتائیے کہ جس محبوب علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا ہے، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں تھوڑی دیر سناٹے میں آ گیا، کیونکہ میں مخالف گروہ میں تھا۔ بادشاہ کے الفاظ پھر گونجے، سردار چپ کیوں کر گئے، بولتے کیوں نہیں؟ کیا کبھی زندگی میں اس محبوب نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے بادشاہ میری مخالفت اپنی جگہ پہ، میں جنگوں میں ان کی مخالف گروہ کی قیادت کرتا ہوں، وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہوتے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئے، میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، سیدہ ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے، ان کے مقدس بال میری آنکھوں کے سامنے سفید ہوئے۔ مخالفت اپنی جگہ پہ، پر اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی اور مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ فرمایا جھوٹ نہیں کبھی بولا۔ تو کہتے ہیں باتیں ختم ہو گئیں، بادشاہ اٹھ کے جانے لگا، تو میں نے کہا کسی رزلٹ کا اعلان بھی تو کرو نا، اتنے سوال اتنے جواب، تو کوئی نتیجہ بھی تو نکالو، کوئی رزلٹ بھی اناؤنس کرو۔ تو بادشاہ کہنے لگا نتیجہ تو نکل آیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگا جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا، وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ یہ صداقت، یہ سچائی، یہ معرفت الہی کے رستے پہ ڈالتی ہے کہ یہ سارا سودا ہی کھرا ہے۔ آپ سچ بولیں گے سچے رب تک پہنچ جائیں گے، سچ بولیں گے اس کی معرفت کا رستہ نصیب ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان کا مزاج، اچھا ایک اور بات بھی، ہم جب اس نے اخلاق بیان کرتے ہیں نا تو اس وقت بھی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید صرف میٹھا بولنا ہی اخلاق ہے، حالانکہ میٹھا تو بعض اوقات لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ آپ بہت بڑی دکان پہ چلے گئے اور اس کا سیل مین بڑے مہنگے وہاں سے سیلری پیکیجز لیتا ہے، بہت مہنگی اس کی تنخواہ ہے،
لیکن آپ جتنی مرضی تلخ باتیں کریں وہ کبھی جواب میں آپ سے تلخ نہیں ہوتا، اس نے تنخواہ لینی ہے۔ آپ کہتے رہیں اس سے کہ تیرے پاس وہ سامان ہی نہیں جو مجھے چاہیے، وہ کہتا ہے جی میرے پاس پیچھے بھی پڑا ہے، میں نکال کے لاتا ہوں۔ اور آپ نے کہا ہے ہی نہیں تیرے پاس، تو پھر بھی آپ کو ناراض نہیں کرے گا، کہے گا اگلے ہفتے آئیے گا، مال اور بھی آنا ہے۔ لیکن آپ کو کبھی بھی، تو مجھے بتائیے یہ اخلاق ہے ٹریننگ ہے؟ یہ ٹریننگ ہے۔ اخلاق تو یہ ہے کہ وہ آپ سے سچ بولے۔ اخلاق اور چیز ہے۔ حضرت قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اخلاق بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ مجھے مدینہ شریف کا تاجر نہیں بھولتا کہ میں صبح اس سے کچھ کپڑا خرید کے لایا تو شام کو درزی نے مجھے بتایا کہ اتنے میں آپ کا لباس نہیں بنے گا، کچھ گرا کپڑا اور درکار ہے، تو میں اسی تاجر کے پاس عصر کے بعد گیا، میں نے کہا یہ کچھ کپڑا اور دے دو، تو کہنے لگا سامنے والی دکان سے لے لیں۔ تو کہتے میں نے اسے کہا بھائی سامنے پڑا ہے، میں صبح لے کے گیا ہوں، تم دو، کیا زیادہ پیسے آ گئے؟ وہ کہنے لگا جناب مہربانی کریں سامنے والی دکان سے لے لیں۔ تو کہتے ہیں میں نے جب تھوڑا اصرار کیا کہ بھائی دو نا، جب سامنے پڑا اور تم ہی سے صبح لیا ہے، تو کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ میں نے صبح سے کافی کپڑا بیچ لیا ہے، سامنے والے کی بکری بھی نہیں ہوئی، اس نے بھی تو سبزی لے جانی ہے نا گھر۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، پیارے بیٹے بیٹھ جاؤ، پیچھے لوگ پریشان ہیں آپ کی وجہ سے، اللہ سلامت رکھے۔ فرمایا اس سے کچھ لے لو مال تاکہ وہ بھی گھر سبزی۔ تو یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے، سچ بولنا، دیانتداری کرنا، دوسروں کا خیال کرنا، یہ ہے وہ چیز جو معرفت الہی کے راستے پہ ڈالے گی۔ لیکن آپ کو صرف اپنی ذات سے تعلق ہو، صرف اپنے بارے میں ہی سوچنا مقصود ہو، اپنی ذات کے خول سے بندہ باہر ہی نہ آئے، ہر وقت اپنے آپ کو چمکانا، دکھانا، بتانا میں بھی ہوتا ہوں، یہ میرا نام ہے، یہ میرا تعارف ہے، یہ میری شخصیت ہے، یہ چیز تو کمزور کر دیتی آدمی، اس کی زندگی سے روحانیت لے جاتی، اسے مشین سا بنا دیتی ہے۔ تو بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حقیقی اسوہ حسنہ، حقیقی وہ اپنانے سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اس طرح مسواک لے کے دانت صاف کرنا حضور کی بڑی عظیم سنت ہے نا، دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے، دل صاف رکھنا بھی، آئے ہائے، پاک ہوویں تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا، سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو دھولا ٹکڑا دل دا۔ یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کریم فرمانے لگے اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کریں کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میری ادا ہے، یہ میری سنت۔ دل کو کشادہ رکھیں، سوائے بدعقیدہ، بد مذہب، بے دین کے، آپ اہل ایمان کے لیے اپنے سینوں کو کشادہ رکھیں، گنجائش رکھیں۔ ہمارے ذاتی جھگڑے، ذاتی معاملات، لوگ برے نہیں ہوتے، بس ذرا ہمارے مطلب کے نہیں ہوتے، بس ذرا ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے کہنے پہ نہیں چلتے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں دن میں نا اگر ہم سے 100 سوا 100 فون آتا ہے نا، تو اس میں سے 80-85 ٹائم والے دوست ہوتے ہیں۔ 80-85 جگہ پہ روز میں جا تو نہیں نہ سکتا، ممکن تو نہیں ہے نا، تو جس کی تو بات مان لی اس کے لیے تو درویش کامل ہے، اور جس کو کہہ دیا نہیں آ سکتے وہ کہتا ہے بڑی آکڑ ہے بھائی۔ چونکہ لوگ برے نہیں ہوتے، وہ ہمارے مطلب کے، ہماری بات نہیں نہ مانی۔ دو ہی تو بندے ٹھیک ہوتے ہیں دنیا میں، ایک میں ٹھیک ہوں، ایک جو ہاتھ باندھ کے میری ہاں میں ہاں ملائے وہ ٹھیک ہے، جو تھوڑی اپنی رائے بھی دے اور کچھ اپنی ذاتی بھی بات رکھتا وہ تو درست ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اکثر ہم حق پرست نہیں ہوتے، گروہ پرست ہوتے ہیں، اپنے اپنے گروہ کی طرف دیکھتے ہیں، حق کی جانب نہیں دیکھتے۔ اس سے نقصان ہوتا ہے۔ دلوں کے اندر عداوتیں نہیں رکھیں۔ دیکھیں نا، اگر کسی کی ویسٹ کوٹ کا، کرتے کا بٹن ٹوٹ جائے نا، تو پوری محفل میں کسی کو بھی نہ پتا ہو اس کا بٹن ٹوٹا ہے، تو جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اوہو یار میرا نا آج کرتے کا بٹن، ویسٹ کوٹ کا بٹن ٹھیک نہیں، ہر وقت پریشان۔ اتنا سا
धागे के बराबर भी अगर कोई टुकड़ा ज़र्रा फंस जाए ना खाने का दांत में, तो जब तक निकलना ना जाए चैन लेने देता। इतना सा धब्बा लग जाए ना माथे पर तो सारे आपको हाईलाइट कराते हैं, जनाब ये ज़रा साफ़ कर लें, ये मिट्टी लग गई। आपके वजूद पर इतना सा भी बोझ हो, तिनके के बराबर, तो बेचैन रहते हैं आप। तो अगर दिल पे बोझ हो तो हसद एक बोझ है, बुग़्ज़ एक बोझ है, तकब्बुर एक बोझ है, तसन्नो बनावट रियाकारी एक बोझ है। आप ये तजर्बा करके देख लीजिएगा, जिस आदमी को मुसीबत बन जाती है ना दिखावा करने की, वो 2-4 लोग तारीफ ना करें बेचारे को नींद ही नहीं आती। अभी हमारे भाई बात कर रहे थे ना बड़ी मोहब्बत से। मैं अक्सर जगहों पे कहता हूँ कि महफिल जो हुजूर के नाम की है तो पीर साहब के कसीदे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? बात की समझ आ रही है? हुजूर के नाम की महफिल है ना, तो नात खान के कसीदे पढ़ने की क्या ज़रूरत? उसे को आ यार मदीने वाले की तारीफ़ कर, हाँ फ़लाँ साहब आ गए, ये फ़लाँ होते हैं, इनकी बड़ी शान है, इनकी शान रहने दो, इन्हें कहो चल तो हुजूर की शान बयान कर। तो नबी, मैं एक जगह पे चला गया महफिल के लिए, उन्होंने मुझे लिस्ट पकड़ा दी मेरे हाथ में लिख के, ये मेहमान खुसूसी हैं, इनका भी नाम लेना है, इनकी ज़ेर सदारत है, इनका भी नाम लेना है, इनकी ज़ेर निगरानी है, इन्होंने खुसूसी तावन किया है। तो मैंने लिस्ट पकड़ के कहा, मैं क्या जो तुसी टाइम लैन गए सो उदों तो तुसां आख्या सी हुजूर दी तारीफ़ करनी। तो अब ये जो आपने लाइनें दे दी हैं तो ये हमसे नहीं होता, ये हमारे पास की बात नहीं। करूँ मद है अहले दुवल रज़ा, और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक काम करें, एक अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मेरे अजीज़ याद रखिएगा, जिसको तसन्नो की आदत हो जाती है, उसे सियासी समाजी फलाई आदमी को आदत नहीं पड़ जाती स्टेज पे बैठने की, वो चाहे किसी से उधार टोपी लेके बैठे, वो फिर अगर बेचारे को नीचे बैठना पड़ जाए ना तो उसको मुसीबत बनी हुई होती है। वो गर्दन ऊंची कर करके दिखा रहा होता है कि मैं आ भी गया, तो ऐलान ही नहीं किया, मैं पहुंच गया हूँ। तो कुछ आदतें बिगाड़ने वालों ने भी आदतें बिगाड़ रखी होती हैं, उसमें भी खराबी पैदा होती है। तो अच्छी तरह समझिएगा कि ये तकब्बुर हो, ये हसद हो, ये बुग़्ज़ हो, ये क्या करता है? ये दिल पे बोझ, बंदे बेचैन रहते हैं, बेकरार रहते हैं, बेसुकून रहते हैं, लेकिन उनको वजह नहीं समझ में आती बोर होने की। असल क्या होता है कि अंदर बोझ होता है। इस बोझ को अगर उतार दें और हुजूर का उसवा हसना अपनाएं कि दिल को साफ रखें, तो फिर मार्फत इलाही नसीब होती है, फिर अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब फरमाता है, ना मैं तुम्हारी जेबें देखता हूँ, ना मैं तुम्हारे चेहरे देखता हूँ, मैं तुम्हारा दिल देखता हूँ। अल्लाह की नज़र रहमत होती है, शर्त यह है कि दिल साफ हो। क्या कहा था हज़रत सुल्तान साहब ने? कहते हैं 14 तबक दिले दे अंदर ते तंबू वांगू ताने हूँ। 14 तबक की दिले दे अंदर असा तंबू वांगू ताने हूँ, और दिल दरिया समुंदरों डूंघे कौन दिलां दियां जाने हो। गुंजाइश रखें, कुशादा रखें सीना, आप उसके अंदर कुशादगी पैदा करें, दूसरों के लिए भी देखें ना, मैं यहाँ गुफ्तगू कर रहा हूँ, कुछ अरसे से बीमार भी हूँ, आज भी हमारे भाई बड़े प्यार वाले हैं कारी साहब, इनकी मोहब्बत ऐसी थी कि नो कमेंट्स पॉलिसी इख्तियार की कि जाना ही जाना है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, अब इस वक्त मैं लाहौर में तो तकरीर नहीं ना कर रहा, फैसलाबाद में तो नहीं ना कर रहा, इस वक्त मैं दीन की बात गुजरात में बैठ के तो नहीं ना कर रहा। तो मेरा ख्याल है जो इस वक्त इन जगहों पे बैठ के दीन की बात कर रहे हैं, मुझे उनकी तायीद करनी चाहिए ना, इसलिए कि मैं बैक वक्त सब जगहों पे बात कर सकता, लेकिन हमारे लिए, हमारे दिल में किसी और की गुंजाइश ही नहीं होती, किसी और के लिए गुंजाइश ही नहीं पैदा करती। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। गुंजाइश रखें अपने सीनों में, हर आदमी की कदर, दिल को ये माइक वाले के कभी आपने इश्तिहारों पे नाम देखें, फोटो लगी हुई स्टेज पे बैठे हुए, लेकिन अगर माइक ही ना चले पूरी महफिल में तो काम चलता है? हर बंदे की ज़रूरत है।
हर एक की कदर है, हर एक की अहमियत। कभी जिंदगी के अंदर इस मिजाज में ना आए कि हम अदावतें पाल लें कि बस मैं यूं, मेरे अलावा कोई नजर क्यों आया। इससे तकल्लुफ पैदा होता है, इससे शख्सियत डैमेज होती, आप बिगड़ जाएंगे। आप गुंजाइश पैदा करें, आप अपने दिल को कुशादा करें दूसरों के लिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रवायत है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है। फरमाते मैं था और जनाब अनस बिन मालिक थे, यहाँ चंद एक और सहाबा थे, हुजूर की बारगाह में बैठे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो करीम महबूब ने फरमाया दरवाज़ा खोलो, जो बंदा दरवाजे पे आया जन्नती है। फरमाते हम तो रश्क करने लगे कि हुजूर तो मुस्कुरा के देख लें, गोया काम बन जाता है। और यहाँ नॉमिनेट करके बड़े रश्क से दरवाज़ा खोला तो बंदा बड़ा सादा सा, अभी अभी वुज़ू किया और दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे हैं, बगल में जूते दबाए, थोड़ा सा सामान था, मैं हाजिर हुआ, एक कोने में चीज़ें रखी, हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में हाजिरी दी। जो उनका काम था वो कहा, रुखसत हो गए। कहते नाज करते रहे हम सारी रात, यार क्या मुकद्दर हैं जिसे हुजूर जन्नती कहें, क्या नसीब है, क्या इस शख्स ने उरूज पाया। चलता फिरता दुनिया के अंदर एक शाहकार शख्सियत है इस आदमी की। इरशाद फरमाते दूसरा दिन था, हुस्न इत्तेफाक के हम वहीं बैठे थे, फिर दस्तक हुई दरवाजे। हुजूर ने फरमाया खोलो भी, दरवाज़ा जन्नती आया है। हम तो समझ रहे थे किसी और के नसीब जागे, लेकिन दरवाज़ा खोला तो वही बंदा था जो कल आया था। और नाज करने लगे, वही उसके मामूलात, कुछ देर हाजिरी दी, रुखसत हुआ। तीसरा दिन फिर आया। ये देखो कमाल की बात, जब वो नवाजने पे आए, फरमाते हैं तीसरा दिन था, वहीं बैठे थे, दस्तक हुई दरवाजे पे, फरमाया खोलो भाई जन्नती आ गया। कहते हैं वही बंदा तीसरे दिन आया। हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते बाकी लोग तो चले गए, तो मैं ना, उसने जब इजाज़त ली तो मैं भी इजाज़त लेके उसके पीछे हो लिया और मैंने जाके उससे सलाम ली। और फिर मैंने कहा भाई मेरा दिल करता है मैं तेरा मेहमान बनूं। अच्छा बात ज़रा अनोखी थी, शारहीन फरमाते हैं अनोखी में, 2-3 गलियां छोड़ के किसी का घर हो, वो कहे तेरा मेहमान बनना है, तो थोड़ी अनोखी बात है ना। फरमाते मैं 3 दिन और 3 रातें उस बंदे के साथ रहा। मैं देखना चाहता था क्या अमल करता है कि हुजूर ने 3 दफ़ा जन्नत की बिशारत अता फरमाई। मैं पाना चाहता था, ढूंढना चाहता था, वहां तक रसाई चाहता था। जैसे हमारे यहाँ आजकल रिवाज नहीं, बंदे पता करते हैं फलाना कारोबार बड़ा चल रहा है लिहाजा सारे वही शुरू कर लो। हर बंदा फिर वही शुरू कर लेता है, भाई इसमें पैसे ज़्यादा है, फलाने का भी चल गया, फलाने का भी, लिहाजा यही करो। तो कहते मैंने ये चाहा कि मैं 3 रातें 3 दिन साथ रहूं और देखूं ये क्या अमल करता। फरमाते मैं 3 दिन और 3 रातें उसके साथ रहा, मैंने कोई ख़ास अमल नहीं देखा। इशा की नमाज वो जमात से पढ़ते और फजर की नमाज तक वो सोए रहते, फजर उठ के जमात से पढ़ते। मैं तो तहज्जुद भी पढ़ता था। हाँ जब वो करवटें लेते रात को तो अल्लाह का जिक्र करते। फरमाते मैं दिन भर उनके साथ रहता, वो तो बड़ा कम सदका देते थे, मैं तो उनसे ज़्यादा खैरात करता था। मैं वो चीज़, वो ख़ास बात, वो उस ख़ास नुक्ते तक पहुँच नहीं सका जिसकी बुनियाद पर रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा जन्नत की बिशारत दी। फरमाने लगे मैं जब रुखसत होने लगा तो मैंने उससे कहा यार मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी तेरे यहाँ रुकने की, तू तो वो खुशबख्त इंसान है कि जिसे 3 दफ़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बिशारत दी। मैं चाहता था मैं रसाई पाऊँ उस चीज़ की तरफ, मैं ढूंढूं वो नुक्ता जिसकी बुनियाद पर तेरे ऊपर ये रहमत हुई। तो सहाबी फरमाने लगे जनाब वही है जो आपने देख लिया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाने लगे जनाब कोई ख़ास बात तो होगी। थोड़ी देर गर्दन झुकाई और फिर फरमाने लगे एक चीज़ है, इधर देखना मेरी तरफ, एक चीज़ है। कहा वो क्या? फरमाया मैं सुबह उठ के जब अपना दिल देखता हूँ ना तो किसी के लिए बुग़्ज़ कोई नहीं, अदावत कोई नहीं, तकब असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी, हमारा रट्टा कोई नहीं, झगड़ा कोई नहीं किसी के साथ।
ہمیں کوئی کسی قسم کی ذاتیات اور انا کی جنگ کوئی نہیں. دل صاف ہے, کشادہ ہے, باطن اجلا ہے, نکھرا ہے. حضرت عبداللہ فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں یہی وجہ ہے محبوب نے 3 دفعہ جنت کی بشارت. میں کیا کروں؟ بھائی یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا, یہ جو ہم نے چھوٹی چھوٹی بغیر فلانے نے جی مجھے نہ جی اپنے بچے کی شادی کرتے وقت مجھ سے مشورہ نہیں کیا. بھائی وہ آپ سے کیوں مشورہ کرتا؟ آپ ولی ہیں حقیقی بچے کے, آپ سے کیوں مشورہ کرتے؟ وہ انہوں نے جس سے چاہیں گے. اور پھر کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مشورہ لیا پھر مانی کیوں نہیں؟ مشورہ لیا ہے تو پھر او بھائی آپ سے مشورہ مانگا تھا, آپ نے حکم دے دیا. مشورہ تو وہ ہوتا ہے مانا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے, تو آپ نے حکم ہی کر دیا ہے. پھر بعض ہمارے پنجابی تو یوں بھی کہتے ہیں جے میری مننی نہیں سی تو پھر مینوں پوچھیا کیوں سی؟ بھی غلطی ہو گئی آپ سے پوچھ کے, آئندہ احتیاط کریں گے, نہیں پوچھیں گے. اللہ کے بندو اتنی سی بات پہ عداوت پیدا کر لی, ذرا سی بات پہ بگڑ جانا, ذرا سی بات پہ ناراض ہو جانا. اور ہم رہتے ہی ناراض لوگوں کے درمیان ہے, لہٰذا ہم نے بھی ناراض ہی رہنا شروع کر دیا. ہمارے ملک میں آپ کسی بندے سے بھی پوچھ لیں وہ ناراض ہے, کوئی کسی سے ناراض ہے اور کوئی بس ناراض لوگوں کے بیچ رہتے ہیں, لہٰذا ہم بھی تھوڑے تھوڑے ناراض ہی ہیں. ہر وقت شکوہ, مجھے کہیں جانا تھا, سفر تھا, کچھ دوست تشریف لے آتے ہیں نا محبت سے, تو وہ جاتے بھی نہیں. پیار سے جو آئے ہوتے ہیں آپ بھیج بھی نہیں سکتے. وہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ علیل تھے, تو ایک شخص تیمارداری کرنے آیا تو جاتا ہی نہیں تھا. تو ذرا دروازہ کھل گیا, کہنے لگا حضور ہوا آ رہی ہے, دروازہ بند کر لوں؟ فرمانے لگے کر دو بیٹا, پر ذرا باہر سے کرنا, یعنی آپ لے جائیں تشریف. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کی تیمارداری کرو تو جلدی سے کرو, بوجھ نہ بنو کسی پر, مزاج نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید نے تنبیہ فرمائی صحابہ کو کہ کھانا کھا لیا ہے حضور کے دروازے پر اٹھ جاؤ, زیادہ نہ بیٹھو. لیکن وہ ہمارا ایک ماحول ہوتا ہے, طبیعت ہوتی ہے کہ ہم اپنے مزاج کے مطابق چلتے ہیں. لہجہ تو ایک دوست تشریف لے آئے, محبت سے آئے, تو مجھے جانا تھا. اب جب آپ نے کہیں وقت دیا ہوتا ہے تو شروع سے کوشش کرتے ہیں, اگر کسی سے کہا 2:30 بجے پہنچ جائے تو 25 منٹ پہ پہنچے. ہمارے صاحب ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ تم نے کل وعدہ کیا تھا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ جماعت کھڑی ہوگی, پھر تم نے کیوں لیٹ کیا؟ آپ کو اپنے وعدوں کا پابند ہونا چاہیے. آپ نے اگر کہا ہے میں اتنے بجے پہنچوں گا تو اس کا مطلب ہے پھر اتنے بجے آپ, انتظار دشواری ہے, آپ لوگوں کو دشواری میں کیوں ڈال دیں؟ بس میرا مضمون مکمل ہو گیا, چند باتیں سنیں, میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. تو وہ بھائی مجھ سے کہنے لگے وہ تو چاہتے تھے کوئی تبصرہ ہو, اب جب کوئی کرنے کی بات نہ ہو تو ہم اپنے ملک کے شکوے شروع کر لیتے ہیں. مجھے کہنے لگے پاکستان کے حالات کیسے ہیں آج کل؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو چپ کر گیا, جی میں تسی نہیں سارے کر گئے. تو میں نے اس سے کہا یار یہ جو حالات ہیں یہ تو ہم جب سے ہوش سنبھالا دیکھ رہے ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے میرا جوتے بنانے کا کارخانہ ہے. میں نے کہا مہربانی کریں جوتے صحیح بنایا کریں, باقی سارے پاکستان کو آپ چھوڑ دیں, آپ جوتے ٹھیک بنائیں تاکہ کوئی غریب آدمی آپ سے جوتا خریدے تو 6 مہینے کم از کم اس پریشانی سے تو بچے نا. جو کام ہم کر رہے ہیں وہ تو صحیح کریں. ہم نے سب کی عداوت پال لی اور اپنی طرف دیکھا ہی نہیں. ہم جو کر رہے ہیں وہ درست ہے کہ نہیں؟ ہم جس رستے پہ ہیں وہ رستہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو میرے عزیز عداوتیں نہیں پالیں. فرد کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح ہوتی. ایک ایک آدمی اپنے اپنے معاملات کو ٹھیک کرے گا تو اس سے جڑی ہوئی ساری چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں, اس سے وابستہ سارے معاملات بہتر ہونے لگے. اور آخری پہلو جو میری گفتگو کا ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے اسوہ حسنہ میں ایک بہت بڑی حضور کی ادا یہ ہے کہ نبی کریم خیر خواہی فرماتے, بھلا کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے لیے آسانی کرنے اور کشادگی کرنے کو پسند کرتے. یہ کریں گے تو معرفت الہی ملے گی. آہستہ آہستہ ہمارے ماحول میں اس طرح کی باتیں پیدا ہونے لگ گئی ہیں, جی میں تو ضرورت پڑے تو جو کرنا پڑے کر جاتا ہوں.
دیکھو یہ کسی ہجوم والے معاشرے میں تو ایسا ہو سکتا ہے جہاں مہذب اور تہذیب کے ساتھ ایک قوم اور امت بستی ہو، وہ اس طرح کے لفظ ادا کر سکتے کہ مجھے ضرورت پڑے تو میں تو جانور کو بھی باپ بنا لیتا ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ مہذب سوسائٹیز میں یہ جملے نہیں ہوتے۔ آپ خیر خائی کا مزاج پیدا کریں، بھلائی کرنا چاہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو فرمایا دین خیر خائی کا نام ہے، بھلا کرنے کا نام دین ہے۔ آپ کسی کے لیے کوئی خیر کر جائیں، کسی کے لیے کوئی نفع کر جائیں، مزاج اس طرح کا بنائیں کہ کسی کو کوئی فائدہ دے جائے، اس کو نبی پاک نے دین قرار دیا ہے۔ اپنے وجود کو نفع بخش بنائیں۔ کریم فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ آپ اگر گھنا درخت ہیں تو پھر چھاؤں میں بڑے لوگ بیٹھیں گے، لیکن اگر آپ کا مزاج ایسا نہیں۔ محمود غزنوی گزر رہے تھے تو ایک نہایت ضعیف العمر آدمی کو درخت لگاتے دیکھا، بوڑھے بزرگ ہیں، ہاتھوں پہ راشا تاری، کانپتے ہیں ہاتھ، اور زمین کھود رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں۔ تو محمود نے دور سے دیکھا تو بزرگوں کی ادا بڑی دل کو بھائی، قریب جا کے کہنے لگے السلام علیکم بزرگوں، آپ کی جو عمر ہے نا وہ وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ نہ تو آپ اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے نہ پھل کھا سکیں گے، اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ تو بزرگ کہنے لگے میں نہ بھی پھل کھاؤں گا تو کوئی مسافر تو کھائے گا نا، میں نہ بھی چھاؤں میں بیٹھوں گا تو کوئی راہگیر تو بیٹھے گا نا، چلو میں نہ بیٹھوں گا تو پوتے نواسے تو بیٹھیں گے نا، کسی کا تو بھلا ہوگا نا۔ محمود بڑے خوش ہوئے، اتنی اعلیٰ سوچ، لوگوں کے بھلے کی سوچ۔ محمود نے ایک تھیلی اشرفیوں کی دی، فرمایا رکھ لے تحفے میں۔ تو بزرگ لے کے بڑا ہی مسکرائے۔ بادشاہ نے کہا اتنا کیوں مسکراتے ہیں؟ کہنے لگے ابھی آپ نے کہا تھا کہ میں پھل کیسے کھاؤں گا، میں نے تو ابھی لگایا نہیں، میرے اللہ نے مجھے پھل دے بھی دیا ہے، ابھی تو لگایا نہیں، پھل آ گیا ہے، چھاؤں مل بھی گئی ہے۔ تو محمود اور خوش ہوئے، ایک تھیلی اور دی اشرفیوں کی۔ کہنے لگے بادشاہ میرا اخلاص دیکھ، لوگوں کی فصل میں سال میں ایک دفعہ پھل آتا ہے، میری میں 2 دفعہ آ گیا ہے۔ اس نے تیسری تھیلی بھی دی اشرفیوں کی۔ کوئی بھلے کا مزاج بنائے، کوئی خیر خائی کا ارادہ کرے، اس سے معرفت الہی ملے گی، جینے کا مقصد ہاتھ آئے۔ سب سے پہلی بات تو سچ بولیں تاکہ شخصیت مضبوط ہو، مزاج بنائیں سچ بولنے، اور پھر اس کے فوراً بعد اپنے دل سے ہر قسم کی عداوتوں کو، بغض کو نکالیں تاکہ لوگوں کی طرف رجحان بڑھے، اور جب عداوتیں اور بغض نکل جائے تو پھر خیر خائی کی طبیعت پیدا کریں، تاکہ اللہ کی مخلوق کے بھلے کے لیے، ان کے سکون کے لیے، ان کی راحت کے لیے، ان کی آسانی اور کشادگی کے لیے ہم بھی اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں۔ اور ہر بندہ اگر کوشش کرے تو وہ نفع کر سکتا ہے، وہ بھلا کر سکتا ہے۔ میں اور آپ تو اس خوبصورت دین کے ماننے والے ہیں جو رستے سے کانٹا اٹھانے پر بھی صدقے کا ثواب بیان کرتا ہے، جو راہ کشادہ کرنے پر بھی ثواب بیان کرتا ہے، جو دل خوش کرنے پر بھی اجر بیان کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں کہ ہم حضور کے اسوہ نور کی اس خاص خوبصورتی تک پہنچ سکیں جو ہمیں معرفت الہی تک لے کے جائے۔ اپنے اندر یہ خوبصورتی لائیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرما لے، بات کرتے کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور دوستوں کی اس کاوش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آخر دعوانا عورت اتنی آواز میں بھی کوئی نعت پڑھے جتنی عورتوں کے بیچ رہے، باہر نہ جائے۔ جب بھی کوئی نعت پڑھے تو عورتوں کے بیچ اس کی آواز رہے۔ اللہ جزائے خیر۔